پاکستان وہ واحد ملک ہے، افغانستان میں 30 سال یہ پورا دنیا کی قوت نیٹو کی صورت میں موجود، مگر وہ وہاں نہیں کر سکا جو پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے قائدین نے جد و جہد کر کے دہشت گردوں کو نہ صرف مقابلہ کیا مگر ہم نے ان کو شکست دلوایا تھا۔ میں ایک اور ایشو کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ پروپوزل ہے جو حکومت نے پچھلے آئینی ترمیم کی صورت میں ہمارے پاس لے کر آیا، اور اندازہ ہے کہ کسی نہ کسی اور صورت میں بھی یہ تجویز بار بار ہمارے پاس آئے گا، اور وہ ہے صوبوں کو جو این ایف سی میں آپ کے معاشی حقوق ہے، جو بلوچستان کے، صوبہ سندھ کے، صوبہ پختونخوا کے، صوبہ پنجاب کے معاشی حقوق ہے، ان کے بارے میں میں واضح طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا حقوق کا تحفظ کرتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم وفاق کے پرست پاکستانی ہیں۔ اس وقت پاکستان بھر میں چاروں صوبوں میں ہر اضلاع میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ سیاسی قوت رکھتا ہے کہ اس انداز میں ہم اپنا فاؤنڈیشن ڈے منائیں، اور ہم ہر وہ فیصلہ کے ساتھ دے سکتے ہیں جو ہمارا وفاق کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، جو پاکستان کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو معاشی طور پہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وہ فیصلہ کے ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ کے ساتھ نہیں دے سکتا جس کے نتیجے میں وفاق کمزور ہو جائے، جس کے نتیجے میں صوبے کے حقوق پہ کسی انداز سے ایک ڈاکہ مارا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں بہت سے فالٹ لائنز تھے اور ہے، اور ان فالٹ لائنز کو ہم نے 18ویں ترمیم، این ایف سی ایوارڈ، جمہوریت کو بحال کر کے سب کو نمائندگی، برابری اور ایک حصہ دلوا کے، ایک سیاسی طور پہ حصہ، ایک معاشی طور پہ حصہ، ایک انتظامی طور پہ حصہ، یہ آپ کے حقوق آپ کو دلوا کے ہم نے پاکستان کی وفاق کو مضبوط کر دیا۔ 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ پہ تنقید کرنے والے کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ایک قدم سے ملک بھر میں جو علیحدگی پرست سیاست ہے، جس کا فائدہ ہمارے مخالف ممالک استعمال کرتے ہیں، اس سب کے سیاست دفن کر دیا تھا۔ اور جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلا جائے، تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں۔ اس وقت جب آپ کو معلوم ہے، جب حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت سے، ان کا وزیر کہتا ہے سندھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اب وہ نہ صرف کشمیر کا اور پاکستان کے دوسرے جو ان کے ساتھ اختلافات ہے، وہ سندھ کے بارے میں وہ غلط انداز میں بات کر رہے ہیں، جب دوسری طرف افغانستان سے پاکستان کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے۔ ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو موجود فالٹ لائنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، جو احساس محرومیہ ہے، جو پسماندگی کا ہے، ان کو ایڈریس کیا جائے، نہ کہ ان کو مزید کوئی موقع دیا جائے کسی قوت کو کہ ہمارا کسی فالٹ لائن کا غلط فائدہ لے یا استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری، پاکستان کا جس سے بھی صوبہ ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم 4 صوبے ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ہم سب بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہم مل کے مودی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم مل کے ایک ہو کے کسی بھی جو بھی طاقت پاکستان کو مالی آنکھ کی طرف سے دیکھے گا، ان کو جواب دینے کا طاقت رکھتے ہیں، اور ہم ہر قسم کی سازش کو کشمیر سے لے کے بلوچستان تک،
بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک، سندھ سے لے کے کسی اور پختونخوا تک جو بھی سازش پاکستان کے خلاف کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، سب سے پہلے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم ان کی تمام کوششوں کو ناکام کریں گے، اور ہم حکومت کو اتنا تجویز دیں گے. یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو، کہ اگر معاشی طور پہ وفاق کے یا صوبے کے کوئی مسئلے ہیں، مشکلات ہیں، کہ ہم مل کے ان مشکلات کو دور کریں. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین میں موجود جو صوبے کے تحفظ ہے، اس کو مٹانے سے نہ وفاق مضبوط ہوگا، نہ معاشی طور پہ صوبے، نہ معاشی طور پہ وفاق مضبوط ہوگا. جو پاکستان کا معیشت ہے، اس معیشت میں سب کا ہر صوبہ، ہر علاقہ، ہر ضلع، ہر شہر کا کنٹریبیوشن ہے. یہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وفاق کا حصہ. وفاق کا حصہ ہوتا کیا ہے؟ وفاق کا شاید اگر آپ اسلام آباد کو مانے وفاق، تو اسلام آباد سے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ وفاق کا حصہ ہے. ورنہ ہم نام جو بھی دے، وفاق کا نام دے، صوبہ کا نام دے، وہ پاکستان کے تمام صوبے میں موجود پاکستان کے عوام کے خون پسینے کے محنت کے نتیجے میں ہمارا معیشت چلتا ہے. وہ سوئی، بلوچستان کا سوئی کا علاقہ کا گیس ہو یا سندھ کا گھوٹکی کا علاقہ کا گیس ہو، تو وہاں سے ہمارا معیشت کو طاقت ملتا ہے. وہ بلوچستان کا سونا ہو یا تھرپارکر کا کوئلہ ہو، وہاں سے پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتا ہے. وہ جنوبی پنجاب کی یا صوبہ سندھ کا یا تمام صوبے کے جو ہمارے کسانوں کا خون پسینے کی محنت کے نتیجے جو وہ زرعی شعبے میں کنٹریبیوٹ کرتے، اس سے ہمارا ملک کا، وفاق کا، پاکستان کا معیشت کو طاقت ملتا ہے. جو کراچی میں موجود کاروباری ہے، جو پشاور کا مزدور ہے، جو ملتان کا محنت کش ہے، جو لاہور کا نوجوان ہے، یہ تمام پاکستان کے معیشت میں آپ کی محنت، آپ کی قربانی، آپ کی جدوجہد، آپ کے اوپر جتنا یہ ٹیکس لگاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا معیشت چلتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم اپنا قوم کی دفاع کے لیے بم بنانے کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہیں. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھے، چاہے وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھے، چاہے وہ پختونخوا، بلوچستان، صوبہ سندھ سے کیوں نہیں تعلق رکھے، ہم اپنا ملک کی ترقی کے لیے، ہمارا ملک کا دفاع کے لیے، ہمارا معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سب قربانی نہ صرف دینے کے لیے تیار ہیں، آپ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ اپنے ٹیکسز کی صورت میں یہ قربانیاں دے رہے ہیں. کھانے پینے کے اشیاء کی جو چیزیں، اس کی مہنگائی میں اضافہ میں آپ یہ قیمت آپ ہر دن ڈھاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، کنٹریبیوٹ کریں. حکومت کی اپنی خیال ہے، میرا خیال میں ہم پاکستان کو مزید معاشی طور پہ مضبوط بنا سکتے ہیں اگر ہم سینٹرلائزیشن کی بجائے مزید ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف بڑھیں. اگر ہم مزید معاشی اختیارات اپنے نچلے سطح تک ڈیولو کریں تو ہم پاکستان کی پورا معیشت کو طاقت دلوا سکتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے، تمام صوبوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب 18ویں ترمیم کے وقت آپ نے صوبوں کو سیلز ٹیکس آن سروسز ڈیولو کروایا، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پختونخوا ہو، جب ان کو یہ اختیار ملا کہ وہ اپنے طور پہ یہ ٹیکس جمع کرے، تمام صوبے نے وفاق کو یا مطلب ایف پی آر کو پیچھے چھوڑا. آج بھی وہ نمبرز موجود ہیں کہ جب سیلز ٹیکس آن سروسز وفاق کے پاس تھا تو کتنا ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا، اور اب جب کہ پنجاب اپنا کلیکٹ کر رہا ہے، صوبہ سندھ اپنا، باقی صوبے اپنے،
تو کیوں تمام صوبے وفاق کو بیٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سے انگیج کیا جائے یا اگر حکومت ہم سے انگیج کرتے ہیں، ہم یہ تجویز دیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسے فارمولاز بنائیں جس سے ہم آپ کی معاشی مشکلات، مثلا پاکستان کی معاشی مشکلات کو دور کر سکیں، ہم اپنے صوبے کو، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو مزید امپاور کر سکے تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر پرفارم کر سکے، نہ کہ یہ امپریشن جائے کہ کسی کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے یا کسی سے کوئی حق چھینا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر دیں گے کہ جب نہ صرف آپ حق دیتے ہو مگر اس حق کے ساتھ، اس اختیار کے ساتھ ایک ذمہ داری ہوتا ہے، اور ہم تیار ہیں وہ ذمہ داری پورا کرنا تاکہ ہم مل کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہمارا امید ہے کہ ہم سب مل کے نہ صرف معاشی طور پہ، سفارتی طور پہ اپنا کوشش کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کا ترقی ہو، کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا کہ نام روشن ہو، کہ ہمارے عوام کا معاشی طور پہ ترقی ہو۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز یہ ہے، یا ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ ترقی کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جو مقبولیت عالمی سطح پر جو ہمیں ملا ہے اس کا صحیح معنوں میں پاکستان کے عوام کو فائدہ ملے، تو پاکستان میں جو ہمارے اندرونی سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے اندرونی سیاسی اختلافات جو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو یاد نہیں ہے کہ اس قسم کے، ایٹ لیسٹ میرا اپنا زندگی میں اس قسم کا سیاسی تھلکی ہو۔ ہمارا اختلاف رائے سیاسی ہو سکتے ہیں، مگر جس انداز میں ایک بٹرنس پیدا ہوا ہے پاکستان کی سیاسی معاشرے میں، جس انداز میں پاکستان کی سیاست میں ایک بخار پیدا ہوا ہے، جہاں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا دوسرا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرا خیال میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کامیابی تو حاصل کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنا دیا، جو دوسرا حصہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ ہے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو کل پاکستان کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز، بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اسی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا راستہ اپنا کے آخر کار یہ جو ملک کے اندر سیاسی بحران ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، تاکہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے اس ملک کو اندرونی بین الاقوامی سطح پہ جو بحران ہے اس سے ہم مل کے نکالے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور اس آپس کا لڑائی کا فائدہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے کوئی دوسرا قوت اس کا فائدہ لے۔ تو آج میں یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، تنظیموں کو، پاکستان کے شہید محترم بینظیر بھٹو کے سپاہیوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا، پارلیمان کے اندر بھی، پارلیمان کے باہر بھی، کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز سے انگیج کرتے ہوئے ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ایسا سیاسی ماحول میں بہتری لے کر آئیں جس سے پاکستان کی پورا سیاست پہ مثبت انداز ہو اور مثبت نتیجہ ہو، اور پاکستان پہ پھر معیشت پہ اور اوور آل ہمارا ملک کی ترقی پہ اس قسم کی اگر کوشش کامیاب ہوا تو میرا خیال میں مثبت اس کا پازیٹیو امپلیکیشنز ہوں گے۔ آخری بات جو میں اپنی پارٹی کے کارکنوں سے، ساتھیوں سے اس موقع پہ، ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پہ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے ہمارا جو دہشت گردی کی طرف سے جو اس وقت خطرہ ملک بھر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے، افغانستان میں
30 سال یہ پورا دنیا کی قوت نیٹو کی صورت میں موجود، مگر وہ وہاں نہیں کر سکا جو پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے قائدین نے جد و جہد کر کے دہشت گردوں کو نہ صرف مقابلہ کیا مگر ہم نے ان کو شکست دلوایا تھا۔ افسوس کے ساتھ آج ایک بار پھر وہ جو پاکستان کا ماضی میں دہشت گردی کا لہر تھا، وہ دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طاقت کے ذریعے پاکستان کی ریاست نے اپنا ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنا ہے، ان کا جو ہارڈ رسپانس ہوتا ہے، اس میدان میں پاکستان کامیابی حاصل کر رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی دہشت گردوں کا یہ سر اٹھتا ہے تو وہاں ہمارا پولیس، ہمارا فوج پہنچ جاتا ہے اس سر کو کاٹنے کے لیے۔ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ سازشیں پک رہی ہیں، مختلف ممالک موجود ہیں کہ اس سچویشن میں مزید خرابی لے کر آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارا ریاست کا اور کنیٹک اسٹریٹجی میں پاکستان بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہاں ہمارا ایک ایسا پالیسی سپیس ہے جہاں ہم مزید بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں کہیں کسی بھی دہشت گردی کا کامیاب مقابلہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ نے عوام کے جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے وہ جیت چکے ہیں۔ ایک دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ ہے، کانسیپٹس آف ہارٹس اینڈ مائنڈز، اور کسی بھی کاؤنٹر انسرجنسی میں تاریخ میں وہ تب جیتا ہوا ہے جب وہ ایک پارٹی عوام کا ہارٹس اینڈ مائنڈز بھی ساتھ ساتھ جیت جائے۔ عوامس کے ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کے لیے آپ کو ہارڈ پاور کے ساتھ سافٹ پاور کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں، این ایف سی کی صورت میں، بی آئی ایس پی کی صورت میں، آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں یہ ایک بار کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو فالٹ لائنز موجود تھے ان کو ایڈریس کر کے، ان کو صحیح طریقے سے وہ احساس محرومیہ کو ایڈریس کر کے، وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کا چیپٹر میں پاکستان کی میرا خیال میں کامیابی حاصل ہوا تھا۔ اب جب ایک نیا لہر آ رہا ہے اور دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، تو پاکستان کا تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنے پہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنا ہارڈ پاور کے ساتھ ساتھ کیسے اپنا سافٹ پاور استعمال کریں تاکہ پاکستان کے عوام کو نہ صرف اپنا ریاست کے ساتھ جوڑے مگر پاکستان کے اندر جو فالٹ لائنز ہے اس کا غلط فائدہ کوئی اور نہ استعمال کرے۔ اگر کہیں کسی کونے میں احساس محرومی ہے تو کس طریقے سے وفاقی حکومت اپنے طرف سے، صوبائی حکومت اپنے طرف سے کوشش کر سکتے ہیں وہ احساس محرومی دور کیا جائے۔ اگر پاکستان کا پرو ایکٹیو سافٹ پاور کا اسٹریٹجی ہوگا جہاں ہم پاکستان کے عوام کے بنیادی یہ جو شکایتیں ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ایڈریس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو میرا خیال میں ایک ڈیول سافٹ پاور اور ہارڈ پاور کے اپروچ کے ساتھ ہم تاریخ ایک بار پھر رقم کر سکیں گے، اور ہم ان دہشت گردوں کو جو پاکستان میں ہمارے عوام کو، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو عبرتناک شکست دلوا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی تمام صوبے میں موجود ہے۔ ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں یا موجودہ حالات کے بارے میں جو بھی آپ کا خیال ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی روشن ہوگا۔ ہمارا چاہے وہ معاشی طور پہ، چاہے ہمارا سیاسی طور پہ، چاہے ہمارا اندرونی طور پہ، انشاءاللہ تعالی ہم طاقتور ملک ضرور بنیں گے، آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی کوششوں کے ساتھ۔ ہمارا چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی تمام صوبے میں موجود ہے اور اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔